حضرت یوسف علیہ السلام کا تعلق انبیاء کے نہایت معزز خاندان سے تھا۔ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، جو خود حضرت اسحاق علیہ السلام کے فرزند اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پوتے تھے۔ اس خاندان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور ہدایت کے لیے چنا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ حسین و جمیل اور پاکیزہ اخلاق والے تھے۔ حضرت یوسف کی پیدائش کنعان کے علاقے میں ہوئی، جو آج کے فلسطین کا ایک حصہ ہے۔ ان کی والدہ کا نام راحیل تھا۔ والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف سے بے پناہ محبت تھی، کیونکہ وہ نہ صرف ان کی نیک سیرت والدہ کے بیٹے تھے، بلکہ بچپن ہی سے اللہ کی خاص عنایت ان پر نمایاں تھی۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کے پاس آ کر کہا، ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام چونک گئے۔ وہ جانتے تھے کہ انبیاء کے خواب وحی کا درجہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے فوراً فرمایا، بیٹا، یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، ورنہ وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نگاہیں خواب کی تعبیر تک پہنچ چکی تھیں۔ وہ جان گئے تھے کہ یوسف کو اللہ نبوت عطا کرے گا، اور ایک دن وہ اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوگا۔ حضرت یعقوب کی یوسف سے محبت ان کے دوسرے بیٹوں کو چبھنے لگی۔ ان کے دل میں حسد پیدا ہوا۔ ایک دن انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، یوسف اور اس کا بھائی بنیامین، ہمارے باپ کو ہم سب سے زیادہ عزیز ہیں، حالانکہ ہم طاقتور اور بڑے ہیں۔ یوسف کو راستے سے ہٹا دو تاکہ باپ کی توجہ صرف ہم پر ہو جائے۔ کسی نے قتل کا مشورہ دیا، مگر بڑے بھائی نے کہا، ایسا نہ کرو، اسے کسی کنویں میں پھینک دو، کوئی قافلہ آئے گا اور اسے ساتھ لے جائے گا۔ اگلے دن وہ یوسف کو کھیلنے کے بہانے لے گئے، والد کو یقین دلایا کہ وہ ان کی حفاظت کریں گے۔ جیسے ہی موقع ملا، یوسف کو ایک اندھیرے گہرے کنویں میں ڈال دیا۔ وہ کم عمر تھے، ڈرے ہوئے اور دل سے صرف اللہ کو پکار رہے تھے۔ رات کے وقت ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ انہوں نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا اور حیرت زدہ ہو گئے جب انہوں نے ایک خوبصورت لڑکے کو ڈول کے ساتھ اوپر آتے دیکھا۔ وہ بولے، واہ، یہ تو قیمتی مال ہے۔ انہوں نے حضرت یوسف کو مصر لے جا کر غلاموں کی منڈی میں بیچ دیا۔ یوسف علیہ السلام کو بہت کم قیمت پر فروخت کیا گیا، کیونکہ قافلے والوں کو اس کا اصلی مقام معلوم نہ تھا۔ حضرت یوسف کو اذن مصر کے بادشاہ کا وزیر نے خرید لیا۔ اس نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا، اسے عزت سے رکھو، شاید یہ ہمیں فائدہ دے، ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ یوسف علیہ السلام کی حسن و جمال، ان کی دانائی اور اخلاق نے سب کو متاثر کیا، مگر زلیخا جو ایک حسین عورت تھی، یوسف کی خوبصورتی پر فریفتہ ہو گئی۔ وہ بار بار انہیں گناہ کی دعوت دیتی، مگر یوسف ہر بار انکار کرتے۔ ایک دن زلیخا نے سب دروازے بند کر دیے اور یوسف سے گناہ پر آمادہ کرنے لگی۔ یوسف نے فوراً فرمایا، اللہ کی پناہ، میرا رب عزیز مجھے عزت سے رکھتا ہے، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ زلیخا نے ان پر بہتان لگایا اور ان کو قید میں ڈال دیا گیا، حالانکہ وہ بے گناہ تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک جھوٹے الزام کی بنیاد پر جیل میں ڈال دیا گیا، لیکن وہ قید خانے میں بھی اللہ کو یاد کرتے رہے۔ اب کے حسن اخلاق، دانائی اور علم کی بدولت قیدی بھی اب سے محبت کرنے لگے۔ اسی دوران 2 قیدی، جن میں ایک بادشاہ کا ساقی، مشروب پلانے والا، اور دوسرا نان پیز، روٹی پکانے والا تھا، حضرت یوسف کے پاس آئے اور اپنے خواب سنائے۔ ایک نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں انگور نچوڑ کر بادشاہ کو دے رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے انہیں کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف نے فرمایا، پہلے والے کو رہائی ملے گی اور وہ دوبارہ بادشاہ کا ساقی بنے گا، جبکہ دوسرے کو سولی پر چڑھایا جائے گا اور اس کے سر کو پرندے نوچیں گے۔ دونوں کی تعبیر سچ ثابت ہوئی۔ حضرت یوسف نے ساقی سے کہا، جب تم بادشاہ کے پاس جاؤ تو میری بات اس سے کرنا تاکہ میں یہاں سے رہائی پا سکوں۔ مگر ساقی بھول گیا اور یوسف علیہ السلام مزید سالوں تک جیل میں رہے۔ کئی سال بعد بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ 7 موٹی گائیں 7 دبلی گایوں سے کھائی جا رہی ہیں، اور 7 سبز بالیاں 7 خشک بالیوں سے بدل رہی ہیں۔
بادشاہ نے اپنے درباریوں سے تعبیر پوچھی مگر کوئی جواب نہ دے سکا۔ تب ساقی کو یاد آیا کہ جیل میں ایک نیک شخص تھا جو خواب کی سچی تعبیر بتاتا تھا۔ بادشاہ کے حکم پر حضرت یوسف سے خواب کی تعبیر پوچھی گئی۔ آپ نے فرمایا، یہ خواب 7 سالہ خوشحالی اور اس کے بعد 7 سالہ قحط کی پیش گوئی کرتا ہے۔ پہلے 7 سال خوب پیداوار ہوگی، اس کو بچا کر رکھو تاکہ بعد میں قحط کے دنوں میں کام آئے۔ بادشاہ آپ کی عقل مندی سے بہت متاثر ہوا مگر حضرت یوسف نے رہائی سے پہلے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا مطالبہ کیا۔ زلیخا اور عورتوں نے اقرار کیا کہ یوسف پاک دامن تھے۔ حضرت یوسف کو نہ صرف رہا کیا گیا بلکہ بادشاہ نے انہیں اپنے خزانے کا نگہبان مقرر کر دیا۔ مصر کی معاشی پالیسی حضرت یوسف کے ہاتھوں میں آ گئی اور اپنے عدل و انصاف کے ساتھ قحط کی تیاری شروع کی۔ جب قحط شروع ہوا تو آس پاس کے علاقوں سے لوگ اناج خریدنے مصر آنے لگے۔ انہی دنوں یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی کنعان سے اناج لینے آئے۔ اپنے انہیں پہچان لیا مگر خود کو ظاہر نہ کیا۔ اپنے ان سے فرمایا کہ اگلی بار اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لانا ہوگا۔ اگلی بار بھائی بنیامین کو لے آئے۔ یوسف علیہ السلام نے ایک چال کے تحت بادشاہ کا پیالہ بنیامین کے سامان میں رکھوا دیا اور پھر اعلان کرایا کہ بادشاہ کا خزانہ چوری ہو گیا ہے۔ تلاشی لی گئی اور پیالہ بنیامین کے سامان سے نکلا۔ بھائی حیران رہ گئے۔ یوسف نے کہا کہ قانون کے مطابق چور کو ہمارے پاس روک لیا جائے گا۔ بھائیوں نے بڑے بھائی کو کنعان واپس جانے سے منع کر دیا اور باقی بھائی واپس چلے گئے۔ جب بھائی دوبارہ اناج لینے آئے اور والد کی تکلیف بیان کی تو یوسف علیہ السلام اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور فرمایا، کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا؟ میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ بھائی شرمندہ ہو گئے۔ یوسف نے کہا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہی سب سے بڑا مہربان ہے۔ یوسف نے بچپن میں دیکھا تھا